बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो रही है। बतौर अपोजिशन जमात उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से रिज़ाइन कर दिया। बैरिस्टर गौहर, जुनेद अकबर, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अली मोहम्मद खान और बहुत से इनके जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी हवाबाजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वजारत IT, उसके बाद दिफाई पैदावार, मतलब जितनी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ, ख़जाना, वजारत पानी बिजली, इस किस्म की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने रिज़ाइन कर दिया। इमरान खान ने ये फैसला किया था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी लीडरशिप को अपना ये फैसला बताया कि आप कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से रिज़ाइन करें, और दूसरा फैसला ये कि पार्लिमानी जो तमाम कमेटियां हैं उसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दें, उसमें कोई शिरकत ना करें। आप बतौर मेंबर रिज़ाइन भी कर दें और उसमें शिरकत भी ना करें। अच्छा, दूसरा फैसला ये था कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं 2025 के, जो ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद नाहल होने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जो बाई इलेक्शन होगा, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हम इन बाई इलेक्शंस में ना जाएं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर हम इन इलेक्शंस में लड़ेंगे तो इट मीन्स कि हमने 9 मई के फैसलों को फिर कबूल कर लिया। खान साहब ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये कहा। फिर बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि हमें कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से रिज़ाइन करना चाहिए और हमें ज़िमनी इंतखाबात में किसी तौर भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़िमनी इलेक्शंस में जाएंगे तो 9 मई का जो बयानिया जिसके मुताबिक हमें सजाएं हुई हैं, इट मीन्स कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम, तो हम ये करना नहीं चाह रहे। तो उन्होंने फिर यही इसी बात में अफादियत समझी कि जी हम कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से रिज़ाइन कर दें। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक्त जुनेद अकबर जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब ये बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं जी, उन्होंने खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कानूनो इंसाफ, बिजनेस एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और इंसानी हकूक की कमेटियों से अपने इस्तीफे कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर ने डॉन को तस्दीक करते हुए बताया डॉन न्यूज़ को कि मैंने सरबराह तहरीक इंसाफ, इमरान खान और सियासी कमेटी की हदायत पर अमल करते हुए चारों कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद कौमी असम्बली के डायरेक्टर जनरल मीडिया जफर सुल्तान खान ने तस्दीक करते हुए बताया कि PTI के 18 मेंबरान बशमूल बैरिस्टर गौहर ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। अब यहाँ पर जो कौमी असम्बली के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने भी मुख्तलिफ कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला किया और उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म पर एन मुताबिक कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो बकर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं, उनके हवाले से भी ये खबर है कि सनाउल्लाह मस्ती खेल समेत दीगर अरकान का पार्लिमानी कमेटियों की रुकनीत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि PTI MN ने ज़र मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, अली असगर खान, फैसल अमीन खान, मोहम्मद इकबाल खान अफरीदी और मौलाना नसीम अली शाह ने भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। अब ये जो मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि एक तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की कमेटियों से रिज़ाइन कर दिया, कायमा कमेटियों से। दूसरा, वो ये समझते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें अगर हम जाते हैं तो मॉरली तौर पर हमारी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि 9 मई के जिन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को सजाएं हुई हैं, उनको सजाएं होने के बाद लोग ये नैरेटिव एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ तहरीक इंसाफ इसमें मुलव्वस थी, तो फिर इलेक्शंस में जाकर हमें बहुत मेजर लॉस होगा, और फिर वो जो मेजर लॉस है वो किसी तौर भी हमारी फेवर में नहीं होगा। तो फिर तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि हमें ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाइकआउट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हमाकत है
کہ آپ اپنے مخالف امیدوار کے لیے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میدان میں اکیلا ہی کھڑا اور وہ اکیلا ہی جیت جائے، اس کے مد مقابل کوئی مخالف امیدوار نہ ہو اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے کہ جی وہ جیت گیا. کیونکہ ڈیفینیٹلی ون سائیڈڈ کام ہو جائے گا نا، یک طرفہ کام ہو جائے گا کہ جب آپ کے اوپوننٹ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا، جب آپ کے مخالف امیدوار ہی نہیں ہوگا جس نے آپ کا مقابلہ کرنا ہے، تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، تو پھر نون لیگ کو تو فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح جن علاقوں میں، جن ایریاز کے اندر پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، ہولڈ ہے، وہاں کے ووٹرز کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، وہاں پر تحریک انصاف جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، کس نظر کے ساتھ دیکھا جائے گا. تو سر تحریک انصاف جو ہے کوئی دانشمندانہ فیصلے نہیں کر رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ سوچنے کا اور سمجھنے کا جو ہے نا ایک مقام ہے کہ سیاست کے اندر اگر آپ بہت جذباتی، بڑا شدت کے ساتھ اور بڑے غصے میں آ کر، جلال کے ساتھ آ کر فیصلے کرتے ہیں تو وہ آپ کی خود کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کی خود کی مارل کریڈیبلٹی اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ جی ہم ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے سپیس خالی ہو جائے گی، جو حکومت ہے اس کے لیے میدان خالی ہو جائے گا، میدان میں حکومت جو ہے وہ فاتح قرار پائے گی. اور آپ کی اسی بے وقوفی اور حماقت نے پہلے بھی آپ کو مروایا. پہلے بھی جب عمران خان نے، پرویز لائی اور محمود خان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑیں، حالانکہ وہ ان کے کہنے پر نہیں توڑی تھی، وہ کسی اور کے کہنے پر توڑی تھی. تو جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ ایڈوائس دی تھی اس میں فواد چودھری اور میاں اسلم اقبال ٹائپ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب کی سیاست کا جنازہ نکالا. اور فواد چودھری نے عمران خان کے کان میں جا کر کہا کہ خان صاحب اسمبلی توڑ دیں، حکومت فارغ. میاں اسلم اقبال نے کہا کہ خان صاحب پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ توڑیں گے تو آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو جائے گا. شہباز حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو وفاق میں ہے، جب وہ دیکھے گی کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی تو ڈیفینیٹلی ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. تو خان صاحب نے بڑی جلد بازی میں آ کر اراکین جو صوبائی اسمبلی تھے پنجاب کے اور کے پی کے ان کو یہ تنبیہ کر دی کہ جی آپ نے پارٹی کا فیصلہ ماننا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہتے ہیں. تو اسمبلی توڑ کے خان صاحب نے کیا کر لیا کہ الیکشنز چاہتے تھے، وہ الیکشنز نہیں ہو سکے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، تینوں کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ دے دیا 3 ججز نے کہ پنجاب میں 14 مئی 2023 کو الیکشنز ہوں گے پنجاب اسمبلی کے پی کے کا معاملہ متعلقہ فورم دیکھے گا، نیشنل اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوگا، سندھ کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے. جی پنجاب میں الیکشنز کرواؤ. پنجاب کو ٹارگٹ کرنا تھا، پنجاب کی دھرتی کو ٹارگٹ کرنا تھا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ اس لیے یہ فیصلہ دے رہے تھے کیونکہ سر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ساسو ماں کی ایک آڈیو بھی تھی، مہاجبین نون جو ان کی ساس تھیں، اور عمران خان کے وکیل خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ رافعہ طارق. اب دونوں خواتین اس میں ذکر کر رہی ہیں کہ عمران خان تو ہمارا محبوب لیڈر ہے اور عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو یہ نظام نہیں چل سکے گا، اور ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. تو سر اس قسم کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس لیے کہ خان صاحب کی محبت جو ہے نا وہ دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور جوڈیشری کے اندر وہ فیصلے ہو رہے تھے جو کروائے جاتے تھے. خود جنرل باجوہ بھی کبھی کسی وقت میں یہ اعتراف کر کے گئے تھے کہ ہم نے ثاقب نثار کو استعمال کیا، ہم نے جسٹس گلزار کو استعمال کیا، ہم نے جسٹس آصف سعید کھوسہ کو استعمال کیا. وہ کس لیے کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ سر جوڈیشری انہوں نے اپنے ہاتھ میں کی ہوئی تھی. وہ خود یہ بات کا اعتراف کر کے کہ شاید میتلا صاحب اگر آج ان معاملات کو جھٹلا دیں، میں نہیں سمجھتا وہ جھٹلا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود انٹرویو کیا ہے بطور جرنلسٹ. ان کے سامنے، شاید میتلا کے سامنے یہ باجوہ صاحب نے باتیں کی تھیں کہ ہم عمران خان کو اسی لیے لے کر آئے تھے کہ ہم نے سارے معاملات جو اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے تھے. تو سر اب جو ہو رہا ہے نا، جس طرح تحریک انصاف میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، کیونکہ جب وہ سپیس اس وقت ملی تھی جب وہ لاڈ پیار ملا تھا، جب وہ شفقت کا ہاتھ تھا، اس وقت یہ فوج بھی بہت اچھی تھی، اس وقت یہ جوڈیشری بھی بہت اچھی تھی، اس وقت یہ ادارے بھی بہت اچھے تھے، اور آج یہ سارا نظام خراب ہو گیا. تو دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں کہ اگر تو تحریک انصاف ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرتی ہے تو سر یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا، یہ احمقانہ فیصلہ ہوگا اور یہ بے وقوفی ہوگی.
جو تحریک انصاف اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے گی، اور پھر اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ تحریک انصاف کو مزید ناکامیوں کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے، پھر اور مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا، پہلے تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم نے اپنی جماعت سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نام دیے گئے، اور وہ جو نام تھے وہ تحریک انصاف کی کمیٹی نے باقاعدہ طور پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ارسال کیے۔ اب پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جب اس نے یہ نام دیے تو بیرسٹر گوہر نے بطور چیئرمین پی ٹی آئی یہ نام بانی پی ٹی آئی کو بھجوائے کہ جی یہ نام ہے، اور یہ ناموں کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب اس میں سے کسی ایک نام کو جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کسی ایک نام کو فائنل کیا جائے گا اور اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا جائے گا۔ اب جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ ہے وہ قومی اسمبلی میں خالی ہے، کیونکہ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو 9 مئی کے کیسز میں سزا ہوئی ہے۔ اب جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ تھا اس پر تحریک انصاف نے پہلے کہا کہ جی ہم نے یہ نام فائنل کر لیا اور عمران خان صاحب کو وہ نام بھجوا دیا۔ اسی طرح سینٹ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شبلی فراز صاحب، ان کو بھی 9 مئی کے کیس میں سزا ہوئی، وہ بھی نااہل ہوئے۔ تو پھر 2 نام تحریک انصاف نے فائنل کیے۔ ایک بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ جی ہم نے سینٹ کے اندر اعظم سواتی صاحب کا نام فائنل کیا، جو سینیٹر اعظم سواتی ہیں، اور دوسرے محمود اچکزئی صاحب کا نام فائنل کیا۔ اب محمود اچکزئی صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی ایک قومی اسمبلی میں نشست ہے۔ اس سے پہلے جو پہلے کی گورنمنٹ تھی 2013 سے آنورڈ 2018 تک، اس میں وہ حکومت کے اتحادی تھے۔ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کی حکومت میں وہ ان کے اتحادی تھے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے ان کو سپیکر کی آفر کی تھی، سپیکرشپ دینے کی، کہ آپ کو نیشنل اسمبلی کا سپیکر بناتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ 2 نام جو ہیں وہ تحریک انصاف نے فائنل کیے، ایک بیرسٹر گوہر صاحب کے مطابق اعظم سواتی صاحب کا، اور دوسرا محمود اچکزئی کا۔ تو یہ جو 2 نام تھے یہ تحریک انصاف نے فائنل کر لیے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد